السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. وزیر اعظم عمران خان کی آج صحافیوں سے ایک اہم بیٹھک ہوئی جس میں انہوں نے بہت سے انکشافات کیے. وزیر اعظم کا یہ ماننا ہے کہ اتحادی 27 کے بعد فیصلہ کریں گے، مگر اس سے بڑھ کے ان کا یہ ماننا ہے کہ ابھی بھی گیم انہی کے ہاتھ میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آخری دن ایک سرپرائز دوں گا اور اپنے پتے آخری دن شو کروں گا. اس آخری دن پہ کیا ہو سکتا ہے، ممکنات میں سے کیا کیا باقی بچ گیا ہے، انسان سمجھنے کو قاصر ہے. اتحادی جو ہیں وہ اپنی کشمکش جو ہیں پبلکلی اس کا اظہار کر چکے ہیں، اور جو منحرف اراکین ہیں وہ بھی پبلکلی سامنے آ گئے ہیں، مگر ان میں سے ایک واضح تعداد ہے جو وزیر اعظم سے مل چکی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فوج سے بہترین تعلقات ہیں. کیا ابھی بھی یہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم جو بظاہر ایک ان کے لیے ہارتی ہوئی گیم دکھائی دے رہی ہے وہ جیت سکیں گے؟ ان کو تو لگتا ہے وہ جیت سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ریزائن نہیں دوں گا. احساب کی جنگ ہے. ناظرین، کل لانگ مارچ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. لاہور سے پی ایم ایل این کا قافلہ نکلے گا، گجرانوالہ رکے گا، آگے اسلام آباد تک جائے گا. اسی طرح خیبر پختونخوا سے، سندھ سے بھی پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے قافلے نکلیں گے، اور ایک الٹیمیٹ جو اس کی کلمنیشن ہوگی وہ ہم اسلام آباد میں دیکھیں گے. آئیڈیلی تو یہ پارلیمان کے اندر جنگ لڑی جانی تھی، لیکن ایک عوامی طاقت کا مظاہرہ دونوں طرف سے کیا جا رہا ہے. یہ کدھر لینڈ اپ کرے گا ہمیں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ہمارے ساتھ اسی کے اوپر غور کرنے کے لیے اور مزید کچھ خبریں دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب کے قائد حزب اختلاف میاں حمزہ شہباز شریف صاحب. آپ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں پی ایم ایل این کے. حمزہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کل آپ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے میں لانگ مارچ کا آپ کو پوچھوں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں ریزائن نہیں دوں گا اور ایک سرپرائز دوں گا. یہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے پولیٹیکلی؟ واٹ کین یو تھنک آف؟ میں بیوی، آپ نے یہ بات جو سوال پوچھا ہے مجھے کچھ اور یاد آ گیا. جس اعتماد کے ساتھ پاکستانی قوم کو کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، اور پھر اسی آئی ایم ایف کے پاس گھٹنے ٹیکے. آج جب آپ یہ بات کری تو مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے. پھر قوم کو کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں. آج پوری قوم گھبرائی ہوئی ہے. عمران صاحب نے تو خودکشی نہیں کہی کہ قوم خودکشیاں کر رہی. بے روزگاری نے، مہنگائی نے لوگوں کی زندگی کو قیامت بنا دیا. تو 4 سال نوجوان انتظار کرتے رہے کہ 1 کروڑ نوکریاں ملنی ہیں، 50 لاکھ گھر بننے ہیں. اور میں حقائق پہ بات کروں گا آپ سے. آپ بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، گھر تو نہیں بنے، لیکن ایک گھر ہے بنی گالہ میں جو ناجائز تجاوزات تھے وہ ریگولرائز ہو گیا. نیازی صاحب جب آئے تھے غریبوں کے جھونپڑے گرا دیے، دکانیں گرا دی، لوگوں کی ساری زندگی کمائی تھی وہ کہ ناجائز تجاوزات ہے. پھر آپ بتائیں کہ یہ نیا پاکستان ہے. تو آپ سیاسی تھریٹ نہیں دیکھ رہے؟ مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے یہ سرپرائز آپ کو کوئی ریسٹلیس نائٹس نہیں دے گا، آپ سکون میں؟ دیکھیں، میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں، اب جو عمران صاحب کی پوزیشن ہے نا، اس پہ ترس آتا ہے. بھرے جلسوں میں تمہیں دیکھ لوں گا. یعنی ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ایسے کر کے کہتا ہے میں تمہیں دیکھ لوں گا. پارلیمنٹ کے اندر کہتا ہے، یورپین یونین کہتا ہے کہ میں اپنا جو ہے تمہاری بات کیوں مانوں. کسی کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے. مجھے آپ بتائیں، آپ کا ایک بڑا رچ ایکسپیرینس ہے اپنا جرنلزم کا، کیا یہ سفارتکاری ہے؟ یعنی پاکستان نے تجارت کرنی ہے، پاکستان نے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے ہیں، ٹریڈ کے آپ کے اپنا جو ہے ریلیشنز ہیں، اور آپ بڑے جلسے میں اپنا جو ہے کریں. اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ حمزہ صاحب. مگر ایک عام انسان کی غیرت کا جذبات جو ہے نا وہ ٹھاٹے مار رہا ہے ان باتوں پہ بھی. سو ایز اے اسٹریٹجی آئی ول ٹاک اباؤٹ دس، آپ سے بات کروں گی. مگر ایز آف رائٹ ناؤ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ کوئی سرپرائز جو کہہ رہے ہیں ایسا سرپرائز دوں گا. سرپرائز انہوں نے نہیں دینا، سرپرائز پاکستانی عوام اور اپوزیشن نے دینا انشاءاللہ. اور یہ شیخ چلی کی اپنا جو ہے نا وہ کہانی آپ نے سنی ہے، یہ وہی بات ہے. انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل سے، میں رب سے ڈر کے کہتا ہوں، میں عمران نیازی کی طرح تکبر میں بات نہیں کروں گا. انشاءاللہ
सरप्राइज़ अब इमरान नियाज़ी को मिलने वाला है। मुझे उनकी बातों से लगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाह रही है कि एक दरमियाना रास्ता, मिडल वे निकाल लिया जाए, तलाश लिया जाए। आपके वालिद शहबाज शरीफ साहब भी बात करते हैं कि मुल्क के वसी तर मुफाद में सबको मिल बैठ के बात करनी है। उन्हें तो नेशनल गवर्नमेंट का भी जिक्र किया, माइनस PTI ऑफ कोर्स, बट इस कोई मिडल वे है? वो तो कहते हैं मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। देखें, आर यू विलिंग टू मीट हिम? 4 साल हो गए इस बात को। काली पट्टी बांध कर मैंने पंजाब असेंबली में अपने मेंबर्स के साथ हल्फ लिया था और मैंने कहा था कि अगर इमरान नियाज़ी साहब 25% भी PMLN की जो परफॉर्मेंस है उसका कर गए तो शायद लोग बदतरीन धांधली इलेक्शंस को भूल जाएंगे और शायद हमें भी हज़म हो जाएगा, चलो ठीक है ये सिस्टम को चलना चाहिए। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी पहली तकरीर में महर बीबी कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी, उन्होंने कोई और बात नहीं की थी, बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसको रद्द कर दिया गया था, और रिजेक्ट कर दिया गया। उधर से ट्रेजरी बेंचेस से आवाज़ें आई, चोर डाकू लुटेरे। आप मुझे बताएं, आज आप एक आम आदमी से पूछें, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है। ये आप लोगों का बड़ा दिल जिसका मुजाहरा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने नेशनल असेंबली में किया, ये आज भी ऑफर टेबल पे है? मिल सकते हैं हम इमरान खान साहब से? बहुत देर हो गई महर बीबी, समझा के थक गए। इन्होंने कहा मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा, मैं इनको जेलों में डालूंगा। मुझे आप बताएं, शाहिद अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब, हाफिज़ नुमान साहब, लीडरशिप को देख लें, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहब। अपना नाम भूल गए जो सबसे ज़्यादा कष्ट काट के आए हैं। चलें, वो अपना जो है वो आपकी मेहरबानी। 2 साल मैंने भी काटे जेल के, 2 मरतबा मेरे वालिद को गिरफ़्तार किया। मुझे आप सिर्फ ये बताएं, मैं आज पाकिस्तानी कौम को पूछना चाहता हूँ कि इस आदमी ने खोदा पहाड़ निकला चूहा भी निकलता तो बात थी, मच्छर भी नहीं निकला। नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। सुलेमान जो मेरा भाई है, 22 महीने उसके अकाउंट्स फ्रीज किए जी, और वो तो चार्ज ही नहीं हुए थे ना आप लोग, सो एक्विटल का होना है, देयर वाज नो चार्ज ऑन दैट। नहीं बीबी, वो कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन का, हाँ, जो ट्रांजैक्शन बिल्कुल जो फ्रीज किया हुआ था। और फिर आप ये देखें कि संडे वाले दिन उन्होंने अपने दफातर खोले लंदन में और उन्होंने कहा कि कोई शहजाद अकबर साहब जो बात कर रहे हैं, कोई ऐसी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स नहीं हुआ। ओके, एंड आई विल गेट टू दैट एज वेल। ये सब कुछ जहन में और आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। मगर आप कह रहे हैं कि देर कर दी इमरान खान ने, अब मुलाकात की गुंजाइश नहीं बची, देर इज साथ मिल बैठने की गुंजाइश नहीं है। ख़त्म कर दें इस बात को। नहीं, मैं इसे और आपकी बात से आगे बढ़ाऊंगा इसको। अच्छा, मुलाकात भी रूल आउट कर रहा हूँ। अब इट्स नेशनल कॉज के इमरान नियाज़ी को एक आइनी तरीके के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस जरिए बाहर निकाला जाए और अवामी अदालत में पेश किया जाए। और अवामी अदालत हम लॉन्ग मार्च करेंगे। इसको 50 लाख घरों का हिसाब देना होगा, इसको 1 करोड़ नौकरियों का हिसाब देना होगा, इसको नए पाकिस्तान का हिसाब देना होगा। रियासत मदीना में आम आदमी के लिए कोई कानून, बनी गाला के महल के मालिक के लिए कोई और कानून, इसको अब सारी बातों का हिसाब देना होगा। मैंने अपने 2 साल का जिक्र नहीं किया, आपने याद कराया। मैं इसका हिसाब नहीं लेता, मैंने रब पे छोड़ दिया है कि मैं नाहक मुझे 2 साल गिरफ़्तार किया, मेरी पार्टी के कायदीन को गिरफ़्तार किया, लेकिन आवाम का जो आज कचूमर निकल चुका है, आपको मैं बिल्कुल यकीन से कहता हूँ कि ये सेहत कार्ड भी, अभी 2 दिन पहले बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में सेहत कार्ड लोगों के पास था और हस्पताल की इंतज़ामिया कहती आप बाहर से जाके दवाइयाँ ख़रीदें। ये ढोंग है। जब अपना जो है वो चीनी का स्कैंडल आता है, ये कहता है माफिया ने किया है। जब आटे के लिए लोग लाइनों में लगते हैं, ये कहता है जी माफिया ने किया है। जब दवाइयाँ जो हैं वो ब्लैक होती हैं, कोरोना के अंदर पैनाडोल नापैद हो जाती है, ये कहता है माफिया ने किया। कौन कोई तो आप हिसाब लेंगे अब इन चीज़ों का? मैं कहता हूँ कि ये माफिया सारे इमरान नियाज़ी साहब के दाएं बाएं बैठते हैं रोज़। मुझे हमजा साहब यही जज्बा आपकी क़यादत का जरदारी साहब के ख़िलाफ़ होता था कि घसीटेंगे, पेट फाड़ेंगे और हिसाब देगा और चोरों डाकुओं का राजा है अली बाबा 40 चोर, वो सब भुला दिया? या ये बुग़्ज़ इमरान में वो कहते हैं सब इकट्ठे हो गए? वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है। अभी मोहतरमा इस वक्त नहीं है इस दुनिया में, एक बहादुर औरत थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। बिलावल साहब यहाँ पर आए थे,
میرے ساتھ بیٹھے تھے جب میں جیل سے چھوٹ کر آیا. ان کو میں نے کہا بلاول صاحب آپ کی والدہ نے اور نواز شریف صاحب نے اس قوم پر احسان کیا مساق جمہوریت کر کر. ہم نے سبق سیکھے. غلطیاں انسان کرتا ہے, اگر غلطیوں سے سبق سیکھ کر انسان اپنی تصحیح کر لے تو وہ کامیاب انسان ہے. لیکن آج 4 سال میں آپ بھی ٹاک شوز کرتی ہیں, یعنی گالی غلیظ زبان جو ہے وہ وتیرہ بن گئی. حمزہ صاحب آپ کل لانگ مارچ نکالنے جا رہے ہیں جی, اور اس کی کلمنیشن اسلام آباد میں ہوگی. سپریم کورٹ نے بھی متنبع کیے دونوں سائیڈوں کو کہ ایک فاصلہ رکھا جائے, ڈی چوک میں نہ جائے, پریڈ گراؤنڈ میں جایا جائے. یہ آپ جانتے ہیں کہ جذبات لوگوں کے ابھی عروج پہ ہیں, بوتھ سائیڈز فیل وکٹمائزڈ. کس طرح انشور کیا جائے؟ کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ لوگوں کا سیاسی تجربہ ہے, آپ سمجھ چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں بہت کچھ, کہ اوائڈ کیا جائے؟ اصل جنگ تو پارلیمان کے اندر ہے, اور اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں, آپ کے پاس نمبرز ہیں, نہ کنفرنٹ کریں سڑکوں پہ انہیں. یہ کام ہم نے نہیں شروع کیا. آپ ان کے منسٹرز کے بیان اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو بھی ووٹ ڈالنے جائے گا اس کو 10 لاکھ کے ہجوم سے گزر کے جانا پڑے گا, واپسی پر بھی 10 لاکھ کے ہجوم سے گزر کے جانا پڑے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, جو آدمی اپنے جلسوں میں کہے کہ میں ان کو دیکھ لوں گا, یہ میری بندوق کے نشانے پر ہے شہباز شریف, یہ زرداری میری بندوق کے نشانے پر ہے. آپ اگر جعلی صحیح وزیر اعظم ہیں ہی اس ملک کی, بدقسمتی اس ملک کی, یار زبان تو آپ دیکھیں, تو یہ تو اشتعال انگیزی خود پھیلا رہے ہیں خان صاحب. اور میں آپ کو بتا دوں, مجبور کیا انہوں نے آپ کو, مجبور بھی کیا ہے, لیکن ہم 126 دن کا تماشا نہیں لگائیں گے کہ چائنا جو ہمارا دوست ہے اس کے صدر نے آنا تھا اور یہ موصوف وہاں پر ڈی چوک میں تماشا لگا کے چند سو لوگوں کا بیٹھے ہوئے تھے. ہم سیاسی جواب سڑکوں پہ دیں گے. آئینی حق ہے اپوزیشن کا کہ وہ احتجاج کرے, لوگوں کو اکٹھا کرے, لوگوں کے ساتھ اپنا جو ہے ریلی نکالے, لیکن ہم کسی بھی تصادم کے خلاف ہیں. اور اسی لیے متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ کل عدالت عظمیٰ میں پیش ہوئی, اور ہم اپنا حد الوسع کوشش کریں گے. لیکن اٹ از ڈیوٹی آف دا سٹنگ گورنمنٹ کہ وہ معاملات کو معاملہ فہمی سے آگے چلائے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے ایس ایس پی جنیجو کا سر ہم نے نہیں پھاڑا تھا, ہم نے پی ٹی وی کے اندر گھس کر اپنے کارکنوں کو مبارکباد نہیں دی تھی. ریڈ زون میں 2014 میں اپنے کزن بھائی کے ساتھ, طاہر القادری صاحب کے ساتھ, غلیلیں ڈنڈے پتھر لے کر ہم نہیں گئے تھے. ہر روز وزیر اعظم ہاؤس کا جتھوں کی طرح محاصرہ ہم نہیں کرتے تھے. تو یہ تو ان صاحب کا وتیرہ ہے. اور آج یہ وہی آدمی ہے نا جو کہتا تھا کہ یار اگر میرے ممبرز مجھ پہ نو کانفیڈنس کرنا چاہتے ہیں کریں, میں ان کی بڑی عزت کروں گا. جی, تو آج وہی بیچارے جو ہیں وہ ان کو گالیاں نکالتے ہیں. مگر اب وہ باپ کے کردار میں آئے نا, وہ کہتے ہیں آؤ واپس میں معاف کروں گا, میں باپ ہوں, میں معاف کر دوں گا اگر غلطی ہو گئی ہے. اور حمزہ صاحب اجازت دیں, اگر آپ 28 کے بعد ووٹنگ ہوتے دکھائی دے رہی ہے اور ابھی 10-15 لوگ تو مل بھی آئے ہیں ان سے واپس, تو یہ گیم آپ کے ہاتھوں سے نکلتی دکھائی دے رہی ہے. بزدار صاحب سے بھی ملاقات کی ہے ادھر کے آپ نے فارورڈ بلاک. فرمایا بھی کہ باپ جو ہے, ابھی میں سن رہا تھا وہ جو وجیہہ بی بی ہیں ان کی بچیاں گھر میں تھیں, گھر میں کارکن گھسنے کو تھے. یعنی باپ اپنی بیٹیوں کے اس طرح محاصرہ کراتا ہے, باپ اپنے بیٹوں کے خلاف اتنا غلیظ مواد جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پھیلاتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ واپس آ جاؤ, معافی کے دروازے کھلیں, تم خدا نخواستہ پہ تم خدا ہو. آپ میری بات سنیں, میں ایک سیاسی کارکن, میں نے اپنا جو ہے نا وہ ایک جدوجہد کی ہے, چاہے وہ مشرف کا دور ہو, وہ پیپلز پارٹی کا دور ہو. میں ایک سیاسی کارکن کے سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی گیدڑ بھپکیاں ہیں. ہم سیاسی طور پر, آئینی طور پر اس کا مقابلہ کریں گے. اور میں گلیوں میں گھومتا ہوں, میں لوگوں کے ساتھ تھڑوں پہ بیٹھتا ہوں, جو لوگوں کی آواز ہے, کوئٹہ ہو, سوات ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, لوگ چھولیاں اٹھا کر اس حکومت کے خلاف بددعائیں مانگتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ویسے پرویز الہی نے جو میرے پروگرام میں کہا وہ کناپی پنا کے اتنی دیر رکھا ہے کہ سیاسی تجربہ کاری نہیں حاصل کرنے دی, ایکسپیرینس, پولیٹیکل ایکسپیرینس اور اسسٹنس اس حد تک ہو گئی, ڈو یو تھنک ہی ہیز بین اسپون فیڈ بائی دا اسٹیبلشمنٹ آل دس ٹائم؟ ہم جب گئے تھے 2018 میں گروتھ ریٹ 5.8% تھا. میں ایز اے سیاسی کارکن, ٹھیک ہے سٹنگ گورنمنٹ کو سب لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, یہ ان کا آئینی فرض ہے. اتنا دھکا کسی اور جماعت کو لگایا ہوتا تو پتہ نہیں آج پاکستان ترقی کی کون سی سیڑھی پر ہوتا, آج یہاں پر خوشحالی ہوتی. یہ تو ایسی گاڑی تھی
4 سال دھکا لگا کر کے تھک گئے, یہ تو سٹارٹ ہی نہیں ہوئی. اور اب یہ موصوف کہہ رہے ہیں جی کہ میں عوام کے پاس جاؤں گا. اور ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو, سیاسی پلس پہ میرا ہاتھ ہوتا ہے کہ جائیں ذرا نیازی صاحب, سڑکوں میں جائیں, بنی گالا سے نیچے اتریں, اپنی انا کے بت کو توڑیں. لوگ ان کا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں, میری ماں کے پاس دوائی نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں. رات کو دیہڑی دار گھر جب جاتا ہے اپنے بچوں کے بھوکوں کے پاس, اس کے ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں, بچے باپ کا کرتا نوچتے ہیں کہ بابا تو آپ بالکل بجا فرما دودھ رہے دو, ہیں. اچھا روٹی دو. میں سوچ رہی تھی حمزہ صاحب, بیکاز انہوں نے کہا ایک بڑا سرپرائز دوں گا. آف کورس ہمارا کام ہے یہ بھی آلسو اینالائز, تو میں نے پھر وہ پروسیس آف ایلیمینیشن کے تھرو یہ یعنی کہ مجھے لگتا ہے بزدار صاحب والی گاڑی تو نکل چکی ہے. آئی تھنک دیٹس بیکم اسینشلی ریلیونٹ وہ ایشو. ڈو یو تھنک سو؟ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس کنکلوژن کے اوپر جو بات ہو رہی ہے اسلام آباد میں. بزدار صاحب والی گاڑی نکل چکی ہے. ہیز چیف منسٹر بزدار کا ایشو بیکم ریلیونٹ, یا ان کو ہٹانا آج بھی مقصود ہے اور اولین ترجیح ہے؟ آپ کو کیا میرا لگتا خیال ہے ہے کہ کین دیٹ سیو ہم؟ ہمارا پہلا ہدف جو ہے وہ عمران نیازی ہے, بات اس سے بہت آگے نکل چکی ہے. بٹ بزدار صاحب کی تبدیلی بھی اب خان صاحب کو نہیں بچا سکتی اس ٹائم پہ, یو تھنک؟ میرا خیال ہے کہ بیکاز آپ بھی تو مل رہے ہیں نا جے کے ٹی گروپ سے. ہاں میں ملا ان سے, بڑا اچھا گرم جوشی سے ملاقات ہوئی, اور ان کا ایک ہی میٹنگ پوائنٹ تھا, ہمارا متفق تھے کہ بزدار کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بدلیں گے. اور اپنا جو ہے یہ ایسا وسیم اکرم پلس ہے جس نے اپنا جو ہے وہ کارنامے انجام دیے ہیں جو آج تک کوئی نہیں دے سکا. یعنی کرپشن جو ہے وہ انتہا کو چھو رہی ہے, اور جو شخص ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کے ڈینگی ڈھونڈتا ہے پھر اس کو وسیم اکرم پلس کہیں یا کیا کہیں. I didn't know you had such a good sense of humor, but okay. میرا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب کو تبدیل کرنا بھی نہیں, وہ میں نے کہا کہ وہ پلوں سے بہت پانی نکل گزر چکا ہے. یہ کیا بیکاز آج ان سے جنرل فیض کا بھی سوال پوچھا گیا, اور فوج کے اندر بھی ایک انسٹیٹیوشنل پریشر ہے, انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا, ہنس دیے, منہ موڑ لیا. کہیں نہ کہیں ٹاپ کمان تبدیل کرنے کا اعلان تو نہیں کر دیں گے کہیں؟ یہ اس کو آپ غلطی کہہ لیجئے یا جسارت کہہ لیجئے یا جو کہہ لیجئے, کیا یہ ان کے پاس اخلاقی طور پہ ابھی بھی وزیر اعظم تو وہ ہیں, ہی کین چینج دا ٹاپ کمان, یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. میں آپ سے نا ایک بڑی سیاسی بات کرنے لگا ہوں. جب وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو جاتی ہے نا بی ہی کانٹ ڈیزالو دا اسمبلی, وہ اسمبلی نہیں کر سکتے بالکل. آج انہوں نے کہا ریزائن بھی نہیں کروں گا. آج قریباً 15 ایسے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے جن کے چہرے عیاں ہیں, جنہوں نے کہا کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے. اور میں بڑی بات نہیں کرتا, اگر بہت محتاط اندازہ میرا ہے, یہ 15 کو اگر آپ ڈبل کر لیں تو کوئی مذاکرہ نہیں. اچھا, ہاں ان کی صفوں میں سے جی, اتحادیوں کو نہیں آپ کاؤنٹ کر رہے؟ ابھی اتحادیوں کی طرف میں آ رہا ہوں. ہاں, جو آدمی قوم کا اعتماد تو بہت پہلے ہو چکا, جو آج اپنے ایوان کے ممبران جو ہیں وہ اس پہ عدم اعتماد کریں کہ ہم اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. اتحادی جو ہیں وہ عوام کی طرف دیکھیں گے. کیوں دیکھیں گے؟ انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس وقت حمزہ صاحب اتحادی اسلام آباد کے ساتھ والے شہر کی طرف بھی دیکھتے ہیں, ویسے دیکھتے پہلے ادھر ہی ہیں, پھر قبلہ درست کرتے ہیں. انشاءاللہ فکر نہ کریں, اتحادیوں کی طرف سے ہمیں ٹھنڈی ہوا آئے گی انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. تو اس لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیگلی اور رائٹ وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتے, ریزائن نہ کرنے کا آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے. تیسری آپشن ایک بگ سرپرائز ہو سکتا ہے, چینج آف کمان. آپ وہ کہہ رہے ہیں اخلاقی طور پہ وہ بھی نہیں کر سکتے, ابھی اخلاقی طور پہ بھی نہیں کر سکتے. بیسیکلی ہی ہیز لاسٹ میجورٹی. جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ عدم اعتماد کر چکے ہیں, فارمیلٹی پوری ہونی ہے انشاءاللہ. تو کہیں کھڑے ہو کے چودھری نثار کو تو نہیں اعلان کرنا ایز نیکسٹ چیف منسٹر؟ چودھری نثار کہتے ہیں میں ملا نہیں ہوں, خان صاحب آج کہہ رہے ہیں میں ملا ہوں, تو مجھے لگتا ہے اب آپ ہی سچ بتا سکتے ہیں, ملے کہ نہیں ملے, کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ آپ ہٹ وکٹ ہو گئے ہیں, امپائر نے کہا ہے کہ آپ پویلین میں واپس چلے جائیں, لیکن آپ ڈیوٹوں کی طرح وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ حال ہے عمران نیازی صاحب کا, اور قابل ترس ہے. اور میں چاہتا بھی نہیں کہ یہ ریزائن کریں, یہ ریزائن نہ کریں. اچھا, ان کو اب پارلیمنٹ کے اندر ہم نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ کے فضل سے. حمزہ صاحب کا کلامی معاف. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این حمزہ شہباز شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے والد محترم نیشنل گورنمنٹ کا ایک خاکہ پیش کر رہے ہیں سینٹر میں. کیا نیشنل گورنمنٹ کا وہی خاکہ ریپلیکیٹ پنجاب میں ہو سکتا ہے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں
کہ پہلا ہدف ہے کہ عمران نیازی جو ہے ایک آئینی طریقے سے ہم اس کو باہر نکالیں. اس کے بعد ایک سیاسی کارکن کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جو پہاڑ جیسے مسائل 4 سالوں میں پیدا ہو چکے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن از دا الٹیمیٹ سولوشن. جلد از جلد. ہاں جی، اور یہ مسلم لیگ نون کا خیال ہے. اب پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے، مان گئے صاحب ہیں، مینگل صاحب ہیں، ان کو ہم قائل کریں گے. اوکے. کیونکہ میری یہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کنوکشن ہے کہ ہم جب تک نیو مینڈیٹ نہیں لے کے آتے یہ جمہوریتی گاڑی آگے نہیں چلے گی. بجٹ خود دینا چاہیں گے یا بجٹ کیئر ٹیکر ہی دے آئیڈیلی؟ میری دعا بھی ہے، کوشش بھی ہے، اور کوشش کریں گے کہ ہم جس طرح جو جماعتوں کا نے نام لیا ان کو قائل کریں گے کہ جلد از جلد جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ون ون سچویشن فار آل دا پارٹیز ان دا نیکسٹ 6 months یو وڈ سے، بیکاز سر جون جولائی میں تو ابھی آپ کا بجٹ آ رہا ہے، ٹائم کہاں رہ گیا آپ کے پاس؟ اپنا جو ہے وہ کوئی ٹائم فریم تو نہیں دے سکتا، لیکن جلد از جلد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نیشنل گورنمنٹ پنجاب میں ریپلیکیٹ کرنا چاہیں گے تمام سیاسی جماعتیں مل کے حکومت؟ دیکھیے کانسٹیٹیوشنلی تو رہ سکتی ہیں یہ، بٹ آپ بار بار جو بالکل وجہ فرما رہے ہیں، سیاسی کارکن ہیں آپ، سیاست جانتے ہیں، ایک ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے، ہاؤس آف کارڈس کی طرح کولیپس کرتا ہے سب کچھ. ڈو یو سی پنجاب گورنمنٹ فالنگ آفٹر دس؟ جی ہم اس کا انتظام کر کے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ. میری آپ سے جو میں نے کہا ہے کہ ترین گروپ سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی، اور بھی لوگوں سے بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو خان صاحب کے تاش کے پتے سب ختم ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب ساری جو سروائز ہیں وہ اپوزیشن دے گی. سو متحدہ اپوزیشن تو متفق ہے شہباز شریف صاحب کو لیڈر آف دا ہاؤس بنانے میں سینٹر میں، تو کیا اپوزیشن آپ کے وزیر اعلیٰ بننے پہ متفق ہوگی نیچے؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں نے اقتدار کے اتار چڑھاؤ اپنے خاندان میں بہت دیکھے. میری وزارت اعلیٰ امپورٹنٹ نہیں ہے. پاکستان اور پنجاب کے لوگ 12 کروڑ جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کا مستقبل زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم نے پرفارم کیا ہے، موٹر ویز بنائی یہاں پر، سی پیک کے منصوبے لے کے آئے. اور میں آپ کو آج بتا دوں، فیکٹ بتاؤں گا، عمران نیازی کی طرح افسانوی باتیں نہیں کروں گا. 3200 ارب کی ڈیولپمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون نے کرائی. اس میں آپ سی پیک کے میں تو دیکھیں نا حمزہ صاحب، میں تو اگر آپ نے مسلم لیگ نون کے انتظامی ڈھانچے کی بات کرنی ہے، یو ہیو بین لیڈنگ اٹ، آپ سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے. ہم نے لاہور کا بھی جلسہ فلاپ ہوتے دیکھ لیا، آپ جیل کے اندر تھے، کوئی باہر نہیں نکلا. یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، ہم لوگوں نے یہ تجزیہ بھی دیا. پیپل نو واٹ یو مین. آپ کو ڈی فیکٹو چیف منسٹر کہا جاتا تھا آپ کے والد کے ٹائم پہ. تو اگر اب میں آپ سے سوال پوچھوں تو یہ بنتا تو ہے، یہ تو مانیں گے نا، یہ آپ کہہ رہے ہیں سوال ہی غلط ہے؟ نہیں، آپ کا سوال ٹھیک ہے، مگر آپ خواہاں نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ اس وقت لارجر انٹرسٹ آف پاکستان کرنا چاہیے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. ہمارا حق تب بھی تھا جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے. اب یہ بات کرتے ہیں نا ضمیر ان کو یاد آ گیا ہے. بھائی اس وقت جو مسلم لیگ نون کا لوگ تھے وہ بنی گالہ جہاز میں لے کے گئے تھے اس وقت. تو اچھا، پنجاب آپ کہتے ہیں بالکل بڑا صوبہ ہے اور اس کی اٹ از ویری ڈائنامک، اٹ از ناٹ ایزی ٹو رول اٹ، ان ٹو اٹ سیلف ہی ایک ملک ہے. تو مجھے بتائیے کہ آپ اس کی جو لیڈرشپ اور قابلیت چاہیے صوبے کو چلانے کے لیے، آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس ہے وہ؟ اس کا جواب دے دیجیے. اس کا تو جواب پنجاب کی عوام کے پاس ہے. آپ کو بھی کانفیڈنس سے دینا چاہیے. پنجاب کے ممبران کے پاس ہے. میں ذرا تھوڑا شاعر آدمی ہوں، میں شاعرانہ گفتگو آپ سے کروں گا جو میرے دل میں. میں 3 چیزیں اللہ نے جن کا قرآن پاک میں فرمایا ہے: زندگی اس رب کے ہاتھ میں ہے، اگلا سانس کب نہیں آئے گا مجھے نہیں پتہ، رزق اس رب کے ہاتھ میں بے شک، اور عزت وہ جس کو چاہے دیتا ہے. عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں کچھ کسی عہدے کی لکیر ہوگی یا میری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوگا تو مجھے ضرور مل جائے گا. لیکن میرا فرض ہے بطور قائد حزب اختلاف کہ میں پنجاب کے صوبے کی عوام کا لارجر انٹرسٹ دیکھوں. میں نے اللہ کو بھی قیامت والے دن جواب دینا ہے. میں آپ سے 100% اتفاق کرتی ہوں. ایبسلیوٹلی، رازق اللہ ہے، عزت و ذلت بھی وہی دینے والا ہے بے شک. اف یو آر ایور گیون دیٹ رسپانسبلٹی، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آپ کر سکتے ہیں. اپنے اندر آپ میں اتنا پارٹی فیصلہ کرے گی. اگر پارٹی فیصلہ کرے گی اللہ کی مدد کے بغیر تو انشاءاللہ ضرور کریں گے اگر موقع ملا. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں کل کو اس عہدہ مجھے اللہ دے گا. تو ہمیں بھی نہیں پتا کل کو زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں حمزہ صاحب. اگر پارٹی فیصلہ کوئی کرے گی، اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ذرا ضرور اپنی حصہ ڈالیں گے. لیکن میں اللہ اور آپ کی جائز خواہش بھی ہو سکتی ہے نا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں
عہدے کی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی صورت موقع دے میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکوں. اوکے. دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی. پرویز الہی صاحب کو آپ کے والد محترم نے چیف منسٹرشپ آفر کی؟ ایسی بات جو ہے اس کا ذکر میں نے بھی سنا ہے، لیکن ابھی اتحادیوں سے ہماری بات چل رہی ہے، انگیجمنٹ ہے. پہلا مرحلہ قومی اسمبلی میں نو کانفیڈنس موشن کا کامیاب ہونا ہے. جب انشاءاللہ بات پنجاب میں آئے گی تو چودھری صاحبان جو ہے وہ میرے جیل کے ساتھی ہیں. آپ کو کہتے ہیں ساڑھا بچہ ہے. They're very fond of you. 93 میں شجاعت صاحب اور ہم نے 6 مہینے جیل کاٹی ہے، تو مل بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اپنا راستہ نکال. آپ نے کہا آپ نے سنا ہے، آپ نے اپنے والد سے کنفرم نہیں کیا؟ اتنی بڑی بات ہے یہ. نہیں، میں نے کہا میں نے سنا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے والد سے سنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سنا ہو، ان سے سنا ہو. تو انشاءاللہ بس آپ کمٹ نہیں کرنا چاہ رہے ابھی. جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں راستے تلاش کر لیے جاتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ آفر ہوئی ہے، یا تو آپ نگیٹ بھی نہیں ابھی کر رہے تو میں سمجھوں گی ہوئی ہے. آف کورس پرویز الہی صاحب نے ہمیں خود بتایا انٹرویو میں، اس کی ضمانت زرداری صاحب نے دی ہے. مگر حمزہ صاحب 27 مارچ 2021 یعنی کہ ایگزیکٹلی 1 سال پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے باہر آ کر کہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے ہمیں آفر کی ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس پنجاب میں لائیں، پرویز الہی کو چیف منسٹر بنائیں، اور میرے والد نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ہم سلیکٹرز کی سیاست نہیں کھیلیں گے، ہم اپنے اصولوں کو سیکریفائز نہیں کریں گے. تو سر آج اصول بھی سیکریفائز ہو گئے، سلیکٹرز کی سیاست بھی کھیلی جا رہی ہے. وہی تو پورا خاکہ ہے جس کا 1 سال پہلے مریم صاحبہ اعلان کر رہی تھیں. بیکاز ایگزیکٹلی 1 سال پہلے یہی پورا خاکہ آپ کے لیے ناقابل قبول تھا. نواز شریف صاحب کے لیے آج قابل قبول ہے. ایگزیکٹلی 1 سال پہلے لوٹے ناقابل قبول تھے. آپ کی لیڈرشپ کہتی تھی کہ یہ ان کی جگہ تو باتھ روم میں ہے، ان کو دریا بہا جائے، ان کو ووٹ نہ ڈالنا. آج لوٹے بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی 1 سال پہلے جو بے ضمیر تھے وہ آج باضمیر ہیں. ایگزیکٹلی 1 سال پہلے جو چور ڈاکو تھے وہ آج آنریبل ہیں. سو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی راستہ پھر ہے جو سیاست میں نا اتار چڑھاؤ آتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آئے. بالکل. جب ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے استعفیٰ دینا ہے، پیپلز پارٹی نے کہا ہم نے استعفیٰ نہیں دینا. جی ٹھیک ہے، اس پہ اختلاف ہوا، راستے جدا ہوئے. مجھے آپ آج بتائیں اگر ہم نے استعفے دے دیے ہوتے تو آج جو چیلنج عمران خان کی نیندیں حرام کر رہا ہے، جو ایک ہوا چلی ہے، تو وہ نہ چلتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم جو تھے اس وقت شاید سمجھتے تھے کہ عمران نیازی کو سیاسی شہید نہیں بننا چاہیے. نواز شریف صاحب چاہتے تھے یہ جھوٹا مینڈیٹ ہے، چرایا ہوا مینڈیٹ ہے، ہمارا مینڈیٹ ہے، لیکن اس کو اور بے نقاب ہونے دو. وقت آئے گا جب ہمیں عدم اعتماد ہم کرنے، ٹائمنگ کے اوپر اختلاف تھا کہ جب لوگوں کو اس کا چہرہ پوری طرح بے نقاب ہونے دیں. 4 سال بعد تو بی آپ جانتی ہیں کہ لوگ اپنے منصوبوں کے فیتے کاٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے فلیگ شپ پروجیکٹس کو پبلک میں جو ہے اس کا کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں. الیکشن سر پہ ہوتا ہے، الیکشن ایئر ہوتا ہے. تو اب وقت آ چکا ہے کہ یہ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے ٹائم نہیں دیا. اور بھائی تم تو انتقام لیتے رہے اپوزیشن سے، ہم سے انتقام لیا، ٹھیک تھا، تم نے پاکستانی عوام سے انتقام لیا. کیا دیا تم نے پاکستانی عوام کو؟ بھوک دی، بے روزگاری دی، گالیاں دی. تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ٹائمنگ جو ہے وہ سیاست میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو شاید سال پہلے ہم سمجھتے تھے کہ اٹس ٹو ارلی. آج وقت آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نکالو. مجھے لوگ میرا گریبان پکڑ کے کہتے ہیں کہ میاں صاحب نکالو اس کو، کیوں چپ بیٹھے ہو، کیوں نہیں آگے بڑھتے ہو. جناب ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. اسٹے ود اس، وی آر گونا بی رائٹ بیک. ان کو نکالنے کے لیے بھی آپ کی قیادت کہتی تھی کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہ ہو تو کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. تمام لیڈرشپ آپ کی یہ کہتی تھی. تو آج اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے آپ کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ میجر پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہیں. اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے. تو نظر آ رہا ہے نا اپنا جو ہے اسٹیبلشمنٹ. مہر بی بی، عمران نیازی نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ اسٹیبلش اس کی ہے. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہے، اسٹیبلشمنٹ میری ہے، آپ کی ہے، پاکستانی عوام کی ہے. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے انٹرسٹ کی. تو اس لیے کبھی کوئی روٹھی سہیلی کی طرح دور بھی ہو جاتی ہے نا. تو آج لگ رہا ہے کہ سہیلی ذرا راضی ہوئی بھی ہے. آپ کی بات کا جو جواب ہے کہ اس ملک کی گاڑی نے آگے اگر چلنا ہے تو ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں اس کا داعی ہوں
کہ پاکستان میں سول سپریمیسی ہونی چاہیے، لیکن آج جو ملک کے مسائل ہیں کوئی ایک جماعت، کوئی ایک شخص اکیلا نہیں کر سکتا. جس طرح آج پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے، مولانا صاحب ہیں، مینگل صاحب ہیں، PMLN ہے، ہم سب کو مل کر پاکستان کو اس گرداب سے نکالنا ہے. پاکستان بچ گیا تو ہمارے لیے ون ون سچویشن. آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے PMLN قابل قبول ہو گئی ہے؟ آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے؟ بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اتنے فاصلے بڑھ گئے تھے حمزہ صاحب. اکتوبر 2020 نواز شریف صاحب گجرانوالہ ہی واز تھنڈرنگ آن. I mean, I don't even want to repeat all those things. نہ میں کرنا چاہتی ہوں، نہ آپ سننا چاہتے ہیں. انہوں نے ریگنگ کے حوالے سے بھی جنرل قمر باجوہ کو ذمہ دار ٹھہرایا. انہوں نے فیض صاحب کا نام لیا. انہوں نے جنرلوں کے نام لے لے کے کہا کہ انہوں نے کس طرح ریگنگ کرائی ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. آج وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، سگے ہو گئے ہیں. تو میرا مطلب ہے آپ لوگ قابل ڈسٹرسٹ تھا نا، بہت بہت فاصلے کریٹ ہو گئے تھے جناب. آج آپ لوگ ان کے لیے قابل قبول ہیں. ڈو یو فیل دیٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے اور تمام اپوزیشن جماعتوں کی خواہش ہے، اور یہ جائز خواہش ہے کہ اگر اپنا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر نیوٹرل ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. میں اپنا جو ہے جنگ جو ہے وہ کوئی گلیلے اور کلہارے لے کر میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں گھسا. ہم نے تو ایک آئینی اپنا جو ہے موو کی ہے، ان کی آئینی آشیرواد آپشن ہے، سے بالکل کی ہے، کردار ادا میں تو کرے. کہہ رہی ہوں کی ہے ان کی آشیرواد سے. یہاں پر میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں، جب عمران نیازی نے الیکٹ ہونا تھا اس وقت اگر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، جو فیصلہ ہوا تھا، اگر اس وقت ووٹ کرتی تو شاید یہ آج جو صدر صاحب ہے وہ نہ ہوتے، کوئی اور ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن یکسو ہے. اور آج آپ یہ دیکھیں کہ مینگل صاحب جو ان کے اتحادی سے آ گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اتحادی جماعتیں بھی جو ہیں وہ اس بات کا ادراک رکھتی ہیں کہ وی شوڈ اسٹینڈ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. جناب تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ عمران نیازی صاحب تو سرپرائز نہیں دے سکتے بیچارے، اللہ کے فضل سے ہم ان کو سرپرائز دیں گے. ٹھیک ہے. اور حمزہ صاحب بتائیے گا جو جو ڈی سیٹ ہوگا اس کو آپ لوگ ٹکٹس دیں گے؟ جی ہماری ان سے بات ہوئی ہے. اپنا جو ہے ہم نے جو آنریبل ممبران جنہوں نے اپنا کہا ہے، انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم اپنا جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں گے اور ان کو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے، ان کو کمفرٹیبل کریں گے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں انشاءاللہ. یعنی ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ جی بالکل کیا جائے گا، اور یہ سیاست ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات، ایک پیسے کی اپنا جو ہے نا وہ بات ہاں، یہ بھی آج خان صاحب جو نے آج کہا کہہ رہے ہیں نا کہ پیسے لے کے کروڑوں سب ہوئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں، یہی ان کے جو نو رتن ہیں، جب سینٹ میں انہوں نے کیا تھا کام، ان کے ضمیر جاگ گئے، جی ووٹ دے دیے. آج وہی ضمیر جو ہے وہ کلیجے پہ چھریاں چل رہی ہیں. یہ عمران ہاں، مگر حمزہ صاحب یہ بھی تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے لوگ ملنے جا رہے تھے بزدار صاحب کو 1.5 سال پہلے، آپ لوگوں نے ان کو شو کاز نوٹسز دیے، لوٹا کہا، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا. تو تب یعنی کہ وہ ملنے جائیں تو لوٹے، یہ چل کے آپ کے پاس آ جائیں تو باضمیر. یہ آپ کو پتہ ہے بڑی ڈیکوٹمی ہے ہماری، اور اس کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے صدارتی ریفرنس. روکا کیسے جائے؟ یہ فلور کراسنگ، یہ بھی لالچ ہے حمزہ صاحب، لالچ ہے ٹکٹ. فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں آج وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزائن کریں گے اور ہم اپنا جو ہے نا وہ PTI کی ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑیں گے، اور ان کے جائز تحفظات ہیں. جب میں گیا ترین گروپ کی میٹنگ میں، نام لے لیتا، انہوں نے کہا میاں صاحب ہم رات کو سوتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جب ہم اپنے حلقوں میں جائیں گے لوگ ہمارے بوٹیاں نوچیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے. کب ریزائن کریں گے؟ ریزائن کرنے کا تو وقت یہ ہے، ریزائن کر کے گھر بیٹھ جاؤ. نہیں پسند تو اپنا ووٹ آپ پارٹی لائن کراس کر کے دے لو. اور ایک ٹکٹ کے لالچ پہ، دیٹ از دا کوئنٹ اسینشیل ڈیفینیشن آف فلور کراسنگ. اگر ریزائن کر دے تو عمران نیازی کو کیسے نکالیں گے؟ پہلے عمران نیازی کو نکالیں، پھر سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. سب کو ایڈجسٹ کر لیں گے آپ. اور آخری سوال سر، بیکاز یہ بات ہماری ہوئی بریجنگ کی، گیپ برج کرنے کی. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اب سارے اداروں کے ساتھ ہم نے گیپ بھی برج کرنا ہے. یہ مانا جاتا ہے، نا آئی ووڈ لائک این آنسر فرام یو، کہ یہ برج کرنے کی بات اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی پلان بی رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیسز انیشیٹ ہوتے ہیں، منطقی انجام کو نہیں پہنچتے. یعنی کہ آپ کو رین ان بھی وہ کر کے رکھتے ہیں، لگام بھی دیتے ہیں تھوڑی، پھر مگر کنوکٹ بھی نہیں کرتے تو چھوڑ بھی دیتے ہیں. FIA کا کیس ہے، نیب کا جو میں نے 2 سال کہا، آپ نے ابھی لمبی کشت کاٹی ہے اندر بیٹھ کے، نکلا کچھ نہیں ہے. وہ بھی ایک اسٹریٹجی کے تحت نہیں نکلا کہا جاتا ہے. آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا. اچھا، یعنی مجھے بتائیں میری بیوی، تھوڑا ذرا سوچ کے بتائیں کہ ڈیل کرنے والے 2 مرتبہ گرفتار ہوتے ہیں،
डील करने वाला 2 साल जेल काटता है, अपना जो है वो बहनों को भी साथ कोर्ट में लेके जाता है। तो ये बातें बहुत होती रहीं। एक बात आपकी ठीक है, मेरे वालिद साहब की आज से नहीं पिछले 30 सालों से उनकी ये कन्विक्शन है कि हमें सबको साथ लेके चलना है। ये इदारे भी हमारे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, और मैं शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब से बड़ा कुछ सीखा है मैंने। मेरी ट्रेनिंग मेरे ग्रैंडफादर ने की है, और ये उनकी फ़िलासफ़ी थी कि बेटा इस मुल्क के पहाड़ जैसे मसाइल ऐसे हैं कि हमें सबको साथ लेके चलना है, और अल्टीमेटली द बेस्ट पॉलिटिक्स इज़ डिलीवरी। शहबाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह, नवाज शरीफ ने मोटरवेज बनाई, ये मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, ये अपना जो है वो हॉस्पिटल्स, तैयब अर्दवान हॉस्पिटल देखें, साउथ में जाएं, ये बहावलपुर में हासिलपुर बहावलपुर रोड देखें, खानेवाल लोधना रोड देखें, ये PKLI देखें जो PTI ने बर्बाद कर दिया। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर वो कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, अगर आप सबके साथ मिलकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं, पाकिस्तान के लोगों की आंखों में रोशनियाँ ला सकते हैं, तो इट्स विन विन फॉर एवरीवन। तो व्हाई डू यू थिंक कि फिर ये मैं एक्चुअली पॉलिटिकली आपसे जानना चाह रही हूँ, ये मकसूद चपरासी कौन है? डू यू नो हिम? बिकॉज ये क्वेश्चन बार बार आपको प्लेग करेगा, इट विल हॉन्ट यू जब तक मंतकी अंजाम नहीं केस का होता। और आप लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं, अगले दिन 25 को आपकी नैब में पेशी है, फिर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कब तक ये? मैं किसी को कह रहा था, मैंने कहा जरा गिनो तो सही कितनी पेशियाँ हो गई। उसने कहा जी 200 पेशियाँ हो गई हैं आपकी। नवाज शरीफ साहब की भी 100 से ज़्यादा पेशियाँ हो गई। आपका रिकॉर्ड नहीं बीट कर रहा है मगर अभी तक कोई जमात में। गुजारिश ये है, इट्स ए बिजनेस ट्रांजैक्शन मेरी बीवी, और मैंने बिल्कुल हमेशा कहा है, मैं 10 साल MNA रहा हूँ, 4 साल हो गए मुझे ऑपोजिशन लीडर, 15 साल होने को आए, और 20 साल एक सियासी वर्कर की मेरी पॉलिटिकल स्ट्रगल है। नवाज शरीफ साहब 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने, मेरे वालिद साहब 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर बने। मैं आज आपके प्रोग्राम में बड़ा ख़ताकार हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, अल्लाह ताला का करम है। एक पाई की आप करप्शन ढूंढ लाएं, किसी अपना जो है वो सरकारी मंसूबे में कोई ठेके में मैंने कोई एक पाई की करप्शन की हो, तो मैं सियासत छोड़ के कौन से माफ़ी मांग के घर बैठ जाऊंगा, जो सज़ा देनी है। ये केसेस झूठे हैं, और मैंने आपके मिसाल दी, जब 3 मेंबर बेंच ने मेरे वाले साहब को बेल दी, उन्होंने पूछा नैब से कि भाई करप्शन कहाँ है, उन्होंने कहा करप्शन का इल्ज़ाम ही नहीं। तो जब ये लोग आकर कहते हैं फॉर्म 42 के ऊपर आप दस्तखत करेंगे तो बाहर से पैसा आएगा ना, उसमें दस्तखत भी आपके, वो पैसे भी, फिर FIA का तो केस अलग है, उसके ऊपर भी मकसूद चपरासी तो 20,000 का रमज़ान शुगर मिल का एम्प्लॉई था। गुजारिश 375 अरब रुपए उसके अकाउंट में। वो 375 अरब रुपए, वो 10,000 वॉल्यूम उठाए फिरे, वो बेचारा सब फौज्ड हैं। वो शहजाद अकबर बेचारा गायब, वो किधर है शहजाद? आपको कभी मिला है? उसका अता पता है वो किधर गया? वो आइंस्टाइन जो था इमरान नियाज़ी के। गुजारिश ये है बीबी, आपने वो बशीर मेमन की गुफ्तगू सुनी? वो कहता था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर कहता है, पर शहबाज शरीफ को अंदर कर दो। गुजारिश ये है कि मैंने आपको लाहौर हाई कोर्ट के अपना फैसले की मिसाल दी, अब आप छोड़ें लाहौर हाई कोर्ट को, नेशनल क्राइम एजेंसी UK 22 महीने, भी मैं आपसे हकाइक पर बात कर रहा हूँ, 22 महीने की बेलाग इंक्वायरी के बाद, अकाउंट सुलेमान शरीफ के मुंजमद करने के बाद, उन्होंने कहा कि हमें एक पाई की करप्शन नहीं मिली। तो ये अल्लाह का करम है। सुलेमान साहब कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह ये इमरान नियाज़ी साहब जा रहे हैं और सुलेमान साहब आ रहे हैं। ये जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, बड़े मियाँ साहब भी आ रहे हैं। आपके आइडियल रहे नवाज शरीफ साहब, आप उनके जानशी हैं? वो मेरे वालिद भी हैं, और बचपन से लेके आज तक उन्होंने बहुत प्यार किया, और शायद एक अच्छा इंसान बनना जो है मैंने उनसे सीखा है। लास्ट क्वेश्चन, हम लोग जो एक मिसाली डियो देखा हमने, नवाज शरीफ साहब ऊपर, शहबाज शरीफ साहब नीचे, क्या ये ऊपर मरियम साहिबा नीचे आप, ये रेप्लिकेट हो सकता है? मेरी बहन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका भी बड़ा अहम रोल है। शरीफ लेगेसी ये है कि अवामी खिदमत, इसमें हम दोनों बहन भाई मिलकर हिस्सा डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा साहब फॉर योर टाइम एंड विश यू द बेस्ट ऑफ लक। लॉन्ग मार्च है कल नाजरीन, कल से आपको पॉलिटिकल अपडेट्स देते रहेंगे। आपने गुफ्तगू सुनी, पुरज़म है, इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं इमरान खान साहब को घर भेजने के लिए। दैट्स इट फॉर टुनाइट, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।